السلام علیکم، ویلکم ان دا لائباز نیو ولاگ۔ بہت بہت معذرت چاہتی ہوں، بڑے دنوں بعد میں دوبارہ سے حاضر ہوئی ہوں، ایکٹیو ہوئی ہوں۔ خیر، آپ میری روٹین دیکھ کے آپ کو آئیڈیا ہوگا میں کتنا بیزی جا رہی ہوں۔ خیر، تہجد کا ٹائم ہو گیا تھا، میں نے تہجد پڑھی اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں باہر بالکل اندھیرا ہوا تھا، چھت پہ ہلکی ہلکی بارش ہوئی تھی۔ پہلے میرا بہت دل کیا نماز پڑھوں، پھر میں نے سوچا کہ نہیں، اندر ہی پڑھ لیتی ہوں، وہی اپنی صحت کے اکارڈنگ۔ نیچے آئی تو دوست جو تھی وہ سحری کر رہی تھی اور آدھی تقریباً کر چکی تھی۔ خیر، میں بھی کچن میں گئی اور جب جا کے وہاں دیکھا تو کیا کہتے ہیں رش تھا۔ میں نے کیونکہ بنایا تھا قہوہ، کیونکہ میرا گلا خراب ہوا تھا۔ خیر، میں نے اس ٹائم تک تو لی اپنی سحری، اور سحری میں تھے سالن تھا، اور سالن بہت مزیدار تھا، بہت زیادہ، اور ساتھ میں پراٹھا لے لیا۔ پہلے سوچا کہ نہیں کرتی سحری، کہ نا گلا بہت خراب ہے، کیونکہ گلے میں بہت درد ہو رہا تھا۔ تو پھر میں نے کہا کہ پورا دن بہت زیادہ ویکنیس ہو جاتی ہے اور پورا دن بزی روٹین ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ تھک جاتی ہوں۔ تو خیر، میں نے اپنی سحری کی اور اس کے بعد ساتھ ہی قہوہ بنا لیا تھا، اور قہوہ بس سائرن ہونا شروع ہو گیا تھا، ساتھ ہی پلیٹ میں ڈالا قہوہ، اور پلیٹ میں ڈال کے جلدی سے قہوہ پیا۔ برتن دھونے کی باری آ گئی تھی۔ برتن دھونا سب کہتے ہیں نا کہ بہت آسان کام ہے، دنیا کا مشکل ترین کام ہے برتن دھونا۔ خیر، آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاتی ہوں کہ میں تو گھر والوں کو مس کر ہی رہی ہوں، لیکن مما پاپا کو تو چلو کر ہی رہی ہوتی ہوں۔ اس دفعہ فرسٹ ٹائم مجھے میرے چھوٹے بھائی برہان کی کال آئی، آگے سے یہ کہتا ہے کہ آپی آپ جب کل آؤ گی نا تو یہ چیز لیتی آنا۔ میں نے کہا میں تو کل نہیں آ رہی، تو آگے سے کہتے ہیں نہیں آپی آپ آ رہی ہو نا، تو 2 چھٹیاں ہیں۔ میں نے کہا نہیں برہان، میرا پیپر ہے نا۔ تو کہتے ہیں سیٹرڈے کو آف ہوتی ہے یونیورسٹی۔ میں نے کہا آف نہیں ہے، میرا پیپر ہے۔ تو آگے سے کہتے ہیں کہ میں نے کہا اچھا پریشان نہ ہو، ایسا کروں گی نا، مطلب میرے پیپر ختم ہو جائیں گے تو 6-7 دن پہلے آ جاؤں گی۔ تو آگے سے کہتے ہیں 6-7 دنوں کے لیے اداس نہیں ہوا، بس صرف 2 دنوں کے لیے اداس ہوا وہ۔ میں نے کہا چلو خیر ہے، تو نے پہلی دفعہ زندگی میں کہا ہے کہ آپ ہی مطلب آ جاؤ نا اس طرح۔ خیر، مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی سن کے۔ یہاں پہ سارے برتن شرتن دھوئے، اس کے بعد جا کے میں نے نماز پڑھنی تھی، ابھی پڑھنا تھا، ساری رات بھی جاگی ہوئی تھی، اور ابھی بھی میرا سونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ میرا تھوڑا بہت کورس رہتا تھا پڑھنے والا، ریوائز کرنے والا۔ تو ہے میں نے برتن شرتن دھوئے اور بس اوپر آئی، ساتھ ہی نماز پڑھی، پھر بکس کھول کے بیٹھ گئی۔ پہلے میرا دل تھا کہ باہر بیٹھ کے پڑھوں، کیونکہ نا روم میں جیسے بیٹھے جو تو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ خیر، ہونا تو وہی تھا جو ہونا تھا، اور اس کے بعد میں نے کھولی پوئٹری کی۔ سب سے پہلا پیپر میرا پوئٹری کا تھا، تو بس پوئٹری کی تیاری کرنا شروع کر دی۔ خیر، 10 سے 15 منٹ کا الارم لگا کے چلو سو جاتی ہوں یار، اور خیر میں واقعی میں سو گئی 10 سے 15 منٹ کا الارم لگا کے۔ لیکن پھر جب اٹھی اور پھر بس دیر ہو رہی تھی، تو جلدی سے جو ہے نا فریش وغیرہ ہوئی اور یونیورسٹی کی طرف میں نے کہا چلو بھاگو جی، کیونکہ اب یہاں سے بھاگنے کے علاوہ اور تو کوئی راستہ تھا نہیں میرے پاس۔ جیسے ہی باہر نکلی تو روڈ پہ آئی، تو آگے روڈ پہ بھی کافی رش وغیرہ بنا ہوا تھا، ٹریفک تھی۔ اس کے بعد سیدھا گئی یونیورسٹی، اور یونیورسٹی جا کے سب سے پہلے سلپ چیک کی۔ سٹنگ ارینجمنٹ تو چیک کرنا ضروری ہوتا ہے نا بھائی، پیپر آتا ہو یا نہ آتا ہو، سٹنگ ارینجمنٹ بہت میٹر کرتی ہے۔ ہیومن سائیکی ہے، آگے بیٹھ کے بھی وہی پیپر آپ نے خود کرنا ہوتا ہے، پیچھے بیٹھ کے بھی پیپر آپ نے خود ہی کرنا ہوتا ہے۔ یہ باتیں ہوتی ہے صرف کرنے کی، پیچھے بیٹھ کے پیپر شاید کو زیادہ اچھا ہو جاتا ہے۔ جب میں نے اپنا چیک کیا، ہائے اللہ جی میرا بھی آگے آ گیا، یہ کیا بات ہوئی۔ خیر، رو نمبر 1 میں اور 2nd نمبر پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ خیر، پیپر تو دینا تھا، پرسکون جگہ ڈھونڈی، وہاں جا کے تھوڑا سا ریوائز وغیرہ کیا دوست کے ساتھ مل کے، پھر فرسٹ پیپر دے کے آئی۔ اب بس میرے پاس 30 منٹس تھے، تو ادھر بیٹھ کے میں نے پھر جو ہے نا رٹا لگایا، کیونکہ 30 منٹس کے بعد 2nd پیپر تھا، تو بس جلدی تیار کیا۔ اس کے بعد میں اور میری دوست لائبریری آئے، یہاں پہ بیگز وغیرہ رکھے، اور اس کے بعد چلے گئے پیپر دینے۔ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری عوام یونیورسٹی سے پیپر دینے کے لیے آتی ہے، ویسے روٹین میں تو نظر آتی کوئی نہیں ہے یہاں پہ۔ میں تو اپنا پیپر دے کے آ گئی، مجھے تھوڑی دیر بعد ہونا شروع ہو گیا ہائے اللہ جی یہ پتہ نہیں میری دوست کیوں نہیں آئی، لگتا ہے سب بہت آتا ہے۔ جب یہ آئی تو مجھے حوصلہ ہوا اس کو دیکھ کے۔ اور یہاں پہ میں نے ایک ایسی بات کر دی تھی جس کی وجہ سے مجھے بولی تھی پلیز 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 یہ کٹ کر دینا، کسی اور نے دیکھا تو ہماری چھتر پریڈ ہو جائے گی۔ ہمارے ماں باپ کی جمع پونجی جو ہم یوں یونیورسٹی والے ہمیں لوٹ لوٹ کے لگا رہے ہیں۔ آپ پکڑے اور جا کے نا بھاگے۔ میری دوست کی فیس رہتی تھی، ہم وہ جمع کروانے آئے، اور یہ گارڈ انکل بہت اچھے ہیں، بہت سویٹ ہیں، مطلب بہت خیال رکھتے ہیں بچیوں کا۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ انہیں خوشیوں والی زندگی دے اور صحت والی زندگی دے۔ تو انہوں نے ہمارے لیے مطلب بینک بند ہو چکا تھا، پھر بھی ہمیں کہا کہ نہیں بچیوں آ جاؤ، یہ ہے وہ ہے۔
خیر یہاں پہ ہم نے فیس جمع کرائی، اس کے بعد جمعے کی نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، اس کے بعد ہمیں کام تھا ایڈمن میں، تو ہم سیدھا آ گئے ایڈمن میں۔ اس دفعہ یونیورسٹی والے ذلیل کر رہے تھے ہمیں، واقعی گرمیوں بہت ہوئی بھی ہے۔ اب سینئر چڑھنے والا مرحلہ بہت مشکل ترین تھا، بس مجھے کوئی اٹھا کے اوپر چھوڑ آئے کیونکہ میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، بہت زیادہ۔ یونیورسٹی میں تو ہوتا ہی ایسا ہے کہ واپس آؤ تو بس اوپر 3rd فلور تک جانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ خیر میں نے جمعہ پڑھا تھا، ادھر سو گئی، سو کے اٹھ کے اب پھر عصر کا ٹائم ہو گیا ہے، تو یہاں پہ بچے شچے کھیل رہے تھے، میں نے چھت پہ ہی بچھائی جائے نماز وغیرہ، موسم اچھا تھا، تو یہیں پہ ایک گرم سرد موسم ہے جس کی وجہ سے سب کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ میں نے یہاں پہ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جو ہے نا میں نے کہا اب کتابیں کھول لیتی ہوں، خیر کیونکہ میرا کل پھر پیپر تھا، پھر اسی موسم کے ساتھ میں نے کتابیں کھولی۔ رمضان کے ٹائم میں نا اس ٹائم یہاں پہ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھنے کا بہت مزہ آتا ہے، بہت زیادہ، بٹ ہم یہاں پہ صرف ڈرامہ کھول کے بیٹھے ہوئے تھے جس کا پیپر تھا۔ خیر کیا ہو سکتا تھا، اب مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی، جیسے ہی میں نیچے آئی افطاری کے لیے تو آگے کچن میں جو ہے نا لائن لگی ہوئی تھی، اس کے بعد میں نے کہا کہ چلو یہاں پہ ہم بھی لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی برتن شرتن اٹھائے ہوئے تھے ہم نے، تو یہاں پہ ہم کھڑے ہو گئے اپنے برتن لے کے، کچن میں آئے تو دیکھا تو کھانے میں پکوڑے، جامع شیری میں نمک بھی ہوتا ہے، یہ مجھے یہاں آ کے پتہ چلا تھا، چینی والا جامع شیری تو پیا ہوا تھا میں نے، لیکن نمک والا ہاسٹل میں آ کے پیا ہے، اور کوفتے بنے ہوئے تھے، اور بیچ میں کوفتہ اور مطلب باقی پانی، مطلب ہمیں باقی سارا شوربہ ملے گا، تو شکر الحمدللہ بھائی ہم نے افطاری کر لی، تو گلا وغیرہ خراب ہونے کی وجہ سے ساتھ ہی میں نے کہا چلو میڈیسن بھی لے لوں، کیونکہ اب پڑھنا تو ہے ہی ہے، یہاں پہ مما تو ہے کوئی نہ جو تھوڑی دیر بعد آپ کی خدمتیں کریں گے آ کے۔ میڈیسن وغیرہ لے کے میں نے گھر بات کی مما سے، بابا سے، سب سے بات کرنے کے بعد چھت پہ بیٹھی ہوئی تھی فرینڈس وغیرہ، تو ان کے ساتھ آگے 2 منٹ کھڑے ہو کے باتیں کی، پھر مجھے اتنا ہو رہا تھا کہ یار ان کا پیپر نہیں ہے، اور یہ دیکھو باہر بیٹھ کے بڑے مزے سے نا گپے مار رہی ہیں، اور میں نے جا کے بس تیاری کرنی ہے، پھر اندر آ کے پھر بکس کھول کے بیٹھ گئے جی، بیٹھ کے پڑھو، تو پھر اب آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ رمضان سیریز لائبہ باجی اپنی ڈشز لے کے کیوں نہیں حاضر ہو رہی، کیونکہ بہت زیادہ بیزی روٹینز چل رہی ہیں۔ آپ بھی دعا کیجیے گا میرے لیے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ پہ بھی اپنی